السلام علیکم۔ چلیے آج ہم آپ کو ہماری کتاب حصہ 8 کا سبق نمبر 6 پڑھانے جا رہے ہیں، جو ہے جمع و ترتیب قرآن، اور صفحہ نمبر ہے 32۔ اس لیسن کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پڑھنے والے اور سننے والے سب چھوٹا والا درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ ایسی اس میں اگر کسی صحابی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چاہیے، اور کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم اللہ کی آخری مستند کتاب ہے۔ یہ کتاب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی الہی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کلام پاک یک بارگی کتابی شکل میں نہیں مل گیا تھا، بلکہ 23 سال کی طویل مدت میں باقسات نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں خالق کائنات کی طرف سے دنیا والوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو فرامین و احکام آتے رہے، انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلوا دیا۔ کلام الہی کا یہی مجموعہ قرآن کہلاتا ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن جو ہے پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال 23 ایئرس میں نازل ہوا، اور قسطوں کے ذریعے نازل ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ہے اقرا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے پڑھو، اور آگے باقی الگ الگ ٹائم میں الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اسے ترتیب دیا، تو اسے کہا جاتا ہے مجموعہ قرآن۔ حفظ کا مطلب ہوتا ہے زبانی یاد کرنا۔ قرآن کی حفاظت دو طرح کی گئی، اول حفظ، دوم تحریر۔ اول کا مطلب ہے پہلا، دوم کا مطلب ہے دوسرا۔ اور اسی طرح آگے اگر آپ چاہیں اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہیں تو سوئم کا مطلب ہے تیسرا، چہارم چوتھا، پنجم پانچواں، ششم چھٹا، ہفتم ساتواں، ہشتم آٹھواں، نہم دہم نو اور 10۔ آپ کی کتابوں کے بھی شروع میں لکھا ہوتا ہے کور پیج پہ، اسے بھی آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت دو طرح کی گئی، ایک تو یاد کرنا اور دوسرے اس کو لکھنا۔ قرآن حکیم کا طرز بیان خطیبانہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ تقریر کی شکل میں نازل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کر کے تقریر کی صورت میں دوسروں تک پہنچاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حفظ کر کے خطیبانہ انداز میں اس کی اشاعت کرتے۔ اس طرح سینکڑوں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے، اور اب تک قرآن کے حفظ کرنے کا رواج بفضل ہی تعالیٰ باقی ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے قرآن کے حافظ ضرور ملیں گے۔ مطلب پہلے جو ہے وہ حفظ کیا جاتا تھا، اس کے بعد اسے جب سب لوگوں نے ادھر ادھر ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے، یاد کراتے تھے، تو اس طرح بہت سارے حافظ دنیا میں پھیل گئے، ہر جگہ ہر کونے میں پھیل گئے۔ اور اشاعت کا مطلب ہے پھیلانا۔ تحریر کا مطلب ہے ریٹن انداز میں لکھا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حافظے پر ہی قناعت نہیں کرتے تھے، بلکہ نزول کے بعد ہی ہر جز کو اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو مناسب جگہ پر قلم بند کرا دیتے تھے۔ جس طرح ہم بھی جو ہمیں چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں وہ یاد بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اسی طرح اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ضبط تحریر میں لانے کا مقدس کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے متعدد حضرات نے انجام دیا۔ ان بزرگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کل کی طرح کاغذ تو تھا نہیں، چنانچہ کلام الہی کو تحریر میں لانے کے لیے کاغذ کے بجائے چمڑے کے ورق، کھجور کی شاخیں، پتھر کی پتلی سلیں، اونٹ یا بکرے کے شانے کی چوڑی ہڈی اور لکڑیاں وغیرہ استعمال کی جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چیزوں پر لکھوا دیا کرتے، اور خود بھی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی انہیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ دیکھیے کس قدر محنتیں کی گئیں جب ہمیں قرآن شریف ملا ہے، اور کیسے کیسے کہاں کہاں لکھ کر محفوظ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور کون کون سے صحابی جو تھے وہ ان خدمات میں آگے آگے تھے، مطلب لکھا جاتا تھا، کیسے کیسے سب کام کرتے تھے مل کر ایک مجلد میں، مطلب جلد کی شکل میں۔ قرآن حکیم یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ضبط تحریر میں آ چکا تھا، اور اس کا بڑا حصہ مدون بھی ہو چکا تھا، مگر ایک مجلد میں نقل کرنے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انجام پذیر ہو سکا۔ حفاظ کی کثرت اور اشاعت دین میں انہماک کے سبب شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بمشکل یہ کام انجام پاتا، مگر صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ مجلد میں نقل کرانا ضروری ہو گیا۔
آپ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمامہ میں اس سے سخت جنگ ہوئی، اتفاق سے اس جنگ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ یہ ایک ایسا زبردست سانحہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر حفاظ قرآن اسی طرح جنگوں میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماتے رہے تو مبادہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے۔ اس خلش نے آپ کو بے چین کر دیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کے ایک جلد میں جمع کرنے کی تحریک کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کیا اور قرآن کریم ایک جلد میں نقل کر لیا گیا۔ یہ نسخہ ابتدا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا۔ جب آپ بھی شہید کر دیے گئے تو یہ نسخہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں اور اس نسخے کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کام شروع ہو گیا تھا اور دین کے پھیلانے میں اور حفاظ کی کثرت کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا، مگر کیا ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سخت لڑائی ہوئی تو اس میں 70 جو تھے حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، بہت بڑی ٹریجڈی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فکر ہوئی اور ان کو جو ہے یہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح حافظ لوگ شہید ہوتے رہیں گے تو پھر بہت بڑی مشکل آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ڈر پیدا ہوا۔ خلش کا مطلب ہوتا ہے جو بات کھٹکتی رہتی ہے، بار بار دماغ میں آتی رہتی ہے۔ اس سے وہ بے چین ہو گئے کہ اگر اسی طرح بہت ساری جنگوں میں حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور وہ جلد میں جمع کرنے کی ایک تحریک شروع کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن سے جو ہے کن کو مامور کیا؟ اب یہ بات دیکھیں آپ، حضرت زید بن ثابت یعنی جو کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے، ان کو مامور کیا اور پھر قرآن کریم ایک جلد میں نقل کر لیا گیا۔ اور اس لیسن میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے نام آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خلفائے راشدین کے نام؟ اپنے دماغ پہ زور ڈالیے، شاید آپ نے کسی کتاب میں پڑھے ہوں۔ چلیں، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین ہمارے 4 خلیفہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے سارا کام سنبھالا۔ ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کہتے ہیں چاروں کو خلفائے راشدین۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو ان کے پاس اس طرح قرآن آ گیا۔ پہلے ان کے والد کے پاس تھا، پھر ان کے پاس آیا۔ اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسخہ لے لیا اور 25 ہجری میں اس کی 7 اور بعض روایتوں کے مطابق 5 نقلیں کرا کے مختلف صوبوں میں بھیج دیں۔ کتابت میں آپ نے قریش کی زبان کو قائم رکھا کیونکہ یہی محبت وحی کی زبان تھی اور کلام پاک اسی میں نازل ہوا تھا۔ عرب ایک وسیع جزیرہ نما ہے، گو پورے ملک کی زبان عربی تھی، مگر جس طرح ہمارے یہاں مختلف مقامات کی زبان اردو ہونے کے باوجود حیدرآباد، دہلی اور لکھنؤ کی زبان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح عرب کے مختلف گوشوں کی عربی میں بھی جزوی اختلاف تھا۔ کلام الہی پر اس جزوی اختلاف کو اثر انداز ہونے دینے کے معنی یہ تھے کہ مختلف مقامات کے نسخوں میں اختلاف رونما ہو اور آہستہ آہستہ تحریف کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت کی وہی صورت رائج کی جس میں کلام پاک نازل ہوا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان نے اسی طریقے سے وہ کیا کام، زبان کو ایسے رکھا جو مطلب جس طرح نازل ہوئی تھی، لیکن عرب میں بھی سب جگہ جو لوگ تھے ان کا تھوڑا تھوڑا اسٹائل الگ تھا بولنے کا، اور یہ ایک نیچرل بات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی اردو زبان سب کی ہے، لیکن اس کے باوجود حیدرآبادی لوگوں کا الگ طریقہ ہے، دہلی لکھنؤ میں الگ فرق ہے تھوڑا تھوڑا سا۔ اسی طرح ان کو اس بات کا یہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا اختلاف، تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے اس کے بعد کہیں یہ بعد میں کسی بڑی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ وہ جامع قرآن تھے۔ یہ بات صحیح نہیں، البتہ قرآن کی اشاعت اور قرأت کی ایک ہی صورت کی ترویج، یہ دونوں آپ کی وہ زبردست خدمات ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔
آپ کی اس کوشش سے بفضل تعالیٰ کلام الہی فتنہ تحریف سے محفوظ ہو گیا۔ آج ہم تک جو نسخے پہنچے ہیں وہ بعین ہی اسی نسخے کی نقلیں ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شائع کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، لیکن یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر کے ہی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک کے بہت دل دادہ تھے، یعنی شوقین تھے۔ آپ کو تلاوت کی حالت میں شہید کیا گیا تھا۔ شہادت کے وقت جو مصحف آپ کی تلاوت میں تھا اور جس پر خون کے چھینٹے پڑ گئے تھے، وہ ایک مدت تک بنی امیہ کے پاس رہا، پھر ان کی خلافت کے ساتھ دمشق سے منتقل ہو کر اندلس پہنچا۔ اندلس میں اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد مراکش کے دارالخلافہ فارس میں منتقل ہوا۔ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو جس ٹائم کو شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو اس پہ قرآن پاک پہ خون کے چھینٹے آ گئے تھے، اور یہ الگ الگ جگہ پر جاتا رہا وہ نسخہ۔ پہلے بنی امیہ کے پاس، پھر دمشق میں، پھر اندلس میں، پھر مراکش کے دارالخلافہ یعنی کیپٹل فارس میں چلا گیا تھا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ یہ نسخہ 8ویں صدی ہجری تک جامع بصرہ میں موجود تھا اور اس پر خون کے دھبے نمایاں تھے۔ یہی نسخہ 1904 میں بخارا سے ماسکو پہنچا، وہاں سے پھر بخارا واپس لایا گیا۔ جب 1923 میں بالشویکوں نے ترکستان پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس نسخے کو پھر وہ اپنے ساتھ ماسکو لیتے گئے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر وہاں وہ آئے جو رشین تنظیم کے لوگ تھے نا، 1923 میں بالشویکوں نے ترکستان پر جب قبضہ کیا تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ ماسکو لے گئے۔ ماسکو بھی رشیا کا ایک شہر ہے۔ نقاط و اعراب۔ عربوں کو نقطے اور اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عربی ان کی مادری زبان ہے، اور جس طرح ہم اردو کا شکستہ خط روانی سے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی نقطے اور اعراب کے بغیر کلام پاک پڑھ لیتے تھے۔ مطلب جیسے ہم اردو کیسی بھی لکھی ہوئی ہو، چاہے تھوڑی تھوڑی لکھی ہوئی ہو، کہیں سے کچھ مسنگ ہو، تب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو عربوں کو بھی نقطوں کے اور اعراب کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخوں میں اعراب اور نقطے نہیں لگوائے تھے۔ لیکن جب اجمی لوگ مشرف با اسلام ہوئے تو عربی سے ناشنا ہونے کے سبب انہیں بہت دشواری پیش آئی۔ مطلب جو غیر عرب لوگ تھے انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی کیونکہ وہ عربی سے واقف نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے کلام پاک پر اعراب اور نقطے لگوا کر یہ دشواری دور کر دی۔ مروان بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ یوں تو حجاج اپنے ظلم و ستم کے لیے بدنام ہے، مگر اس کا یہ کارنامہ بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اس خدمت سے اجمیوں کو تلاوت میں سہولت ہو گئی، لیکن حجاج کا طریقۂ اعراب ناقص تھا، صرف نقطوں ہی سے اعراب کا کام لیا جاتا تھا۔ خلیل بن احمد المتوفی 170 ہجری نے نقطوں کے عوض مروجہ، زبر، زیر اور پیش کی علامات ایجاد کی۔ مطلب جو حجاج بن یوسف تھے وہ ظلم و ستم کے لیے مشہور تھے، مگر بعد میں جو انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ نقطے اور اعراب لگائے، تو وہ ان کی جو خدمت تھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد خلیل بن احمد نے نقطوں کے بجائے زبر، زیر اور پیش لگائے۔ متوفی کا مطلب ہے یہ 170 ہجری میں وفات پا گئے۔ اس طرح مختلف مراحل سے گزر کر کلام پاک ہم تک پہنچا۔ اللہ کی ہدایت کے بموجب ابتدا میں حفظ و کتابت کے ذریعے محفوظ رہا، اور اب بفضلہ تعالیٰ چھاپے کی ایجاد سے اس کی حفاظت و اشاعت دونوں میں بہت مدد مل رہی ہے۔ چلیں، یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آگے اس میں آپ کے الفاظ معنی اور مشق وغیرہ ہے جو ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ لیسن تھوڑا مشکل ہے، آپ اسے بار بار ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ہم نے آپ کے لیے وہ نکالی ہیں۔ اس میں پرانے نسخے دکھائے گئے ہیں، قرآن مجید کیسے لکھا جاتا تھا، جیسے کھالوں پہ لکھا جاتا تھا اور اس پہ اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ بھی ایک قدیم مطلب نسخہ ہے قرآن مجید کا۔ اور جیسے ہم نے پڑھا کہ ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، آپ اگر غور کریں تو اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح سب لوگوں نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں قرآن کے لیے، جیسے جیسے یاد ہوتا تھا اور لکھا جاتا تھا اس طرح وہ محفوظ کرتے تھے۔ پھر آگے جو آپ کا کام آ رہا ہے سبق کا، مشق کا، وہ ہم آپ کو کراتے ہیں۔ چلیں اب سبق کے الفاظ معنی سمجھ لیتے ہیں۔
مستند مانی ہوئی اصل خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی آنے کا سلسلہ ختم ہوا ذریعے سے یک بارگی ایک بار طویل لمبی مدت عرصہ وقت باقساط قسط وار تھوڑا تھوڑا کر کے عہد رسالت نبوت کا دور خالق کائنات کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ فرامین فرمان کی جمع حکم شاہی احکام حکم کی جمع اول دوم پہلا دوسرا مجموعہ اکٹھا ایک جگہ کرنا کلیکشن حفظ یاد کیا ہوا تحریر لکھا ہوا طرز بیان کہنے بولنے کا طریقہ خطیبانہ تقریر جیسا حفاظ حافظ کی جمع قرآن کو زبانی یاد کرنے والے بفضل ہی تعالیٰ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گوشے کونے قناعت تھوڑے پر صبر کرنا نزول نازل ہونا جز حصہ قلم بند لکھنا ضبط تحریر میں لانا لکھنے کی شکل میں لانا مقدس پاک حیات زندگی مدون تدوین کردہ مرتب جمع کیا گیا انجام پذیر کام انجام پر پہنچنا مکمل ہونا کثرت زیادتی اشاعت دین دین کو پھیلانا انہماک مصروفیت سبب کی وجہ سے بمشکل مشکل سے جام شہادت نوش فرمانا شہید ہو جانا ازواج مطہرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج زوجہ کی جمع مطہرات مطہرہ یعنی پاک کی جمع مجلد جلد میں سانحہ عارضہ یا حادثہ تشویش فکر اندیشہ ڈر مبادہ ایسا نہ ہو ابتدا شروعات نسخہ تحریر کاپی معمور مقرر رحلت وفات صاحبزادی بیٹی دشواری مشکل اجمی غیر عرب محبت اترنے یعنی نازل ہونے کی جگہ وسیع بہت بڑا جزیرہ نما خشکی کا حصہ جس کے تین طرف پانی ہو پیننسولا اختلاف مختلف ہونا فرق جزوی معمولی رونما نظر آنا مقامات مقام کی جمع جگہیں تحریف اصل عبارت میں گڑبڑ پیدا کرنا رائج چلنا رواج ہونا بعین ہی اپنی حقیقت کے ساتھ خدمات خدمت کی جمع جامع قرآن قرآن کے مختلف اجزاء کو جمع کرنے والے نقاط نقطے کی جمع مشرف با اسلام ہونا اسلام قبول کرنا مسلمان ہونا متوفی جو فوت ہوا دارالخلافہ خلافت اور حکومت کا صدر مقام کیپٹل ترویج رائج کرنا رواج دینا پھیلانا مصحف قرآن پاک دل دادا شوقین نہ آشنا نہ واقف کارنامہ بڑا کام نظر انداز اہمیت نہ دینا اگنور کرنا بموجب کی وجہ سے مراحل مرحلہ کی جمع طریق طریقہ راستہ اور مراحل کا مطلب اسٹیجز بھی ہے فتنہ جھگڑا اختلاف نقل کی جمع کاپیز مادری زبان ماں کی زبان مدر ٹنگ اعراب تحریر میں زبر زیر پیش مروجہ رواج پایا ہوا زوال ترقی کا متضاد آگے مشق ہے ایک جملے میں جواب دینا ہے آپ کو یعنی ایک لائن میں آنسر لکھنا ہے اللہ کی آخری کتاب کون سی ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے قرآن حکیم کو لکھنے کا کام کن صحابہ نے انجام دیا قرآن حکیم کو لکھنے کا کام جن صحابہ نے انجام دیا ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے قرآن کریم میں اعراب اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے اجمی لوگوں کو دشواری کیوں پیش آئی اجمی لوگوں کو دشواری اس لیے پیش آئی کہ وہ عربی سے واقف نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصحف سے تلاوت کر رہے تھے اس پر خون کے چھینٹے کیوں پڑ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف پر خون کے چھینٹے اس لیے پڑ گئے تھے کہ انہیں تلاوت کی حالت میں شہید کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ کے بجائے قرآن کریم چمڑے کے ورق کھجور کی شاخوں پتھر کی پتلی سلوں اونٹ یا بکرے کے شانے کی چوڑی ہڈیوں اور لکڑیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا اس میں تھا لکھا جائے گا لاسٹ میں کلام پاک کا نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس طرح آیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں
تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کلام پاک کا نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ قرآن مجید کس طرح ضبط تحریر میں لا کر محفوظ کیا گیا؟ قرآن اللہ کی طرف سے جتنا نازل ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کی صورت میں دوسروں تک پہنچاتے، پھر اسے ضبط تحریر میں لا کر صحابہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس طرح قرآن حفظ اور تحریر دونوں مراحل سے ہو کر محفوظ کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اندیشہ کیوں پیدا ہوا کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو سکتا ہے؟ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے، یہ ایک بڑا نقصان تھا، مسلمان فکر میں مبتلا ہو گئے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر حفاظ قرآن اسی طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے کچھ حصے سے محروم ہو جائیں۔ قرآن حکیم کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ جنگ یمامہ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے تو سب صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ خدا نخواستہ حافظ شہید ہونے سے قرآن کا حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک جلد میں جمع کرنے کی تحریک کی۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کر کے قرآن ایک جلد میں نقل کر لیا گیا۔ قرآن کریم کو فتنہ تحریف سے محفوظ کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت میں قریش کی زبان کو قائم رکھا۔ وہ پورے ملک کی زبان عربی تھی، مگر عرب کے مختلف گوشوں کی عربی میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق تھا، اس وجہ سے تحریف کا اندیشہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت کی وہی صورت رائج کی جس میں کلام پاک نازل ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش سے کلام الہی فتنہ تحریف سے محفوظ ہو گیا۔ آگے آپ کے ہیں واحد جمع، حضرت کا لکھنا ہے حضرات، ہدایت ہدایات، احکام جمع لکھا ہوا ہے تو اس کا واحد لکھا جائے گا حکم، ازواج زوجہ، مراحل مرحلہ، اور متضاد لکھنے ہیں زوال عروج، ناآشنا آشنا، بدنام نیک نام، کثرت قلت، جزوی کلی۔ اور محاورے ہیں جن کو جملے میں استعمال کرنا ہے، معمور، اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ حضرت میکائیل بارش برسانے کے کام پر معمور ہیں۔ اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ حضرت میکائیل جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی سی ایک معلومات اور دیتے ہیں ہم کہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کے ذمے کیا کیا کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کاموں پر معمور کر رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرافیل جو ہیں وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت میکائیل جو ہیں وہ بارش برسانے کے کام پر معمور ہیں۔ جام شہادت نوش کرنا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 4 بیٹوں نے ایک ہی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ مشرف با اسلام ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ مستند، حدیث کی مستند کتابیں ہمارے لیے علم کا خزانہ ہیں۔ بفضل ہی تعالیٰ کرونا وائرس کی دہشت ختم ہوئی اور بفضل ہی تعالیٰ زندگی معمول پر آ گئی، یا پھر یہ لکھیں کہ کرونا وائرس کی دہشت کم ہوئی اور بفضل ہی تعالیٰ زندگی معمول پر آ گئی۔ آگے آپ کا عملی کام بھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے والدین کو یہ سبق پڑھ کر سنائیے، تو آپ سبق کی ریڈنگ ضرور کریے تاکہ آپ کو سب الفاظ صحیح سے پڑھنے آ جائیں۔ روزانہ قرآن کریم سے کم از کم 1 رکوع کی تلاوت کیجیے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ ترجمہ سیکھیے، نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا سیکھیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ لطف آئے گا قرآن شریف پڑھنے میں انشاءاللہ۔ سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، آگے جو ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں وہ ضرور دیکھیے، اس میں دکھایا جائے گا کہ آج کل قرآن کی پرنٹنگ کس طرح ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو مدینہ منورہ کے کنگ فہد گلوریس قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کی طرف لے چلتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن جدید مشینوں کے پرنٹنگ کے مختلف مراحل سے گزر کر کس طرح ہم تک پہنچتا ہے۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ میں
ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہماری ٹیم کی ینگ طالبات نے۔ آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو نیک کاموں میں استعمال کیجیے۔